بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ امت کا وہ طبقہ جس نے امت کے عقائد کی حفاظت کی خاطر، امت کے بچوں کے عقائد کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا وجود قربان کیا، اپنے ماں باپ کو قربان کیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دور دراز کے علاقوں میں رہ کر امت کے بچوں کے عقائد کی حفاظت کی۔ آج امت کا ایک طبقہ، خاص کر ذمہ داروں کا ایک طبقہ ان علماء کرام کے ساتھ بنیوں جیسا حساب کر رہا ہے۔ جس طرح بنیے حساب کرتے ہیں، اس طرح آج امت کے اتنے بڑے عظیم طبقے کے ساتھ امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے طبقہ علماء کرام کے ساتھ بنیوں جیسا حساب کر رہے ہیں۔ آیا اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو علماء سے زیادہ عبادت گزار سمجھتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء سے زیادہ ہمارے پاس علم ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء سے زیادہ صلاحیتیں ہمارے پاس ہے؟ میں ان ذمہ داروں سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں کہ میں مانتا ہو سکتا ہے کہ آپ علماء سے زیادہ عبادت گزار ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس علماء سے زیادہ معلومات ہو، آپ کے پاس اچھی صلاحیتیں ہوں، لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ ایک بچہ جب اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر 9 سال کے لیے، 12 سال کے لیے مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور کچھ سالوں تک وہ کچھ سبجیکٹس پڑھتا ہے، کچھ مضامین پڑھتا ہے، جب اس کا آخری سال ہوتا ہے، لاسٹ ایئر ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے استاذ کے سامنے بیٹھ کر جب حدیث پڑھتا ہے، جس کو دورہ حدیث شریف کا سال کہتے ہیں، حدیث پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث، اب سنیے میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں، جو آپ کے پاس کبھی نہیں ہوگا، یہ شرف کبھی آپ کو نہیں مل سکتا جو شرف ایک عالم کے پاس ہے، کہ وہ بچہ، وہ عالم اپنے استاذ کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاذ علامہ شیر علی افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، علامہ افغانی نے یہ حدیث حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی، حضرت مدنی نے یہ حدیث مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مولانا نانوتوی سے پڑھی، مولانا نانوتوی نے یہ حدیث شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی، شاہ عبد الغنی مجددی نے یہ حدیث شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی سے، شیخ کردی نے اپنے والد شیخ شہاب الدین ابراہیم بن حسن کردی سے، شیخ کردی نے شیخ القراء سلطان بن احمد مزاحی سے، شیخ مزاحی نے اپنے شیخ احمد بن خلیل مصری سے، شیخ مصری نے نجم الدین محمد بن احمد غیتی سے، اور شیخ غیتی نے قاضی القضات زین الدین زکریا بن محمد انصاری سے، قاضی القضات نے عز الدین عبد الرحیم بن ناصر الدین مصری حنفی سے، شیخ حنفی نے عمر بن حسن مراغی حلبی سے، شیخ حلبی نے فخر الدین علی بن احمد مقدسی سے، شیخ مقدسی نے ابو حفص عمر بن محمد معروف بابن طبرزد سے، ابن طبرزد نے شیخ ابو الفتاح عبد الملک بن عبداللہ ہروی کرخی سے، شیخ کروخی نے 3 اساتذہ سے یہ حدیث پڑھی ہے، جس میں مشہور استاد محمود بن قاسم ازدی محلبی سے، شیخ محلبی نے اپنے استاذ محمد عبد الجبار بن محمد ابو الجراح جراحی سے، شیخ جراحی نے ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب محبوبی سے، اور شیخ محبوبی نے 16 سال کی عمر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنے استاد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کس طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، سنیے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سعید مخزومی سے
سعید مخزومی نے سفیان ابن عیینہ سے، سفیان ابن عیینہ نے امام زہری سے، امام زہری نے عطا ابن یزید اللیثی سے، اور عطا ابن یزید اللیثی نے ابو ایوب انصاری سے، اور ابو ایوب انصاری نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ یہ ہے ایک عالم کا مطلب۔ گویا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک عالم بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالواسطہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاگرد ہو جاتا ہے۔ سنیے، آپ کے پاس نمازیں ہو سکتی ہے، آپ کے پاس عبادتیں ہو سکتی ہے، آپ کے پاس معلومات ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ محروم ہیں تو اس شرف سے محروم ہیں کہ آپ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ ایک عالم کمزور ہو سکتا ہے، اس کے پاس صلاحیتیں کم ہو سکتی ہے، عبادتیں کم ہو سکتی ہے، سب کچھ کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرف جو اس کے پاس ہے، دنیا کی کوئی دولت اسے خرید نہیں سکتی ہے۔ یہ ہے ایک عالم کا مطلب۔ آپ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاگردوں کو ستا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بنیوں جیسا حساب کر رہے ہیں، آپ اس امام کو ستا رہے ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ کا نور مسجدوں پر اترتا ہے۔ آپ خود قرآن مجید کی آیت پڑھیے، اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، پھر آگے فرما رہے فی بیوت اذن اللہ، کہ اللہ نور کائنات میں بھیجتا ہے، اور سب سے پہلے یہ نور اللہ تعالیٰ مسجدوں پر اتارتا ہے، اور پھر مسجدوں میں سب سے پہلے وہ امام جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ یہ نور اتارتے ہیں۔ اس امام کے دل کو آپ چھلنی کرتے ہیں، پھر آپ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی منور ہو، آپ کی سوسائٹی میں نور پھیلے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل پر نور اترتا تھا سب سے پہلے وہاں سے پورے محلے میں سپلائی ہوتا تھا، آپ نے تو اس کو چھلنی کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا، پھر نور آپ کی سوسائٹی میں کیسے پھیل سکتا ہے؟ علماء کو بدنام کرنے والے اور علماء کے ساتھ بنیوں جیسا حساب کرنے والے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ عام دنوں میں جب لاک ڈاؤن نہیں تھا، کڑاکے کی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہم لوگ لحاف اوڑھ کر سو رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں عین وقت پر اذان کیسے ہو جاتی ہے، عین وقت پر نمازیں کیسی کھڑی ہوتی ہے؟ اسی طرح چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ہم ایئر کنڈیشن میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں عین وقت پر اذانیں کیسی ہوتی ہے، عین وقت پر نمازیں کیسی کھڑی ہو جاتی ہے؟ اسی طرح موسلا دھار بارش میں جب ہم محفوظ پناہ گاہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں عین وقت پر اذانیں کیسے ہوتی ہے، عین وقت پر نمازیں کیسے ہوتی ہے؟ کون دے جاتا ہے؟ یہی تو وہ طبقہ ہے جو طبقہ اپنا سب کچھ قربان کر کے عین وقت پر ان فداؤں میں اللہ کے نام کو گنجواتا ہے، ان فداؤں کو اللہ کے نام سے مانوس کرتا ہے، جن فداؤں کو اللہ کے نام سے محروم کیا جا رہا ہے ان فداؤں کو اللہ کا نام سناتا ہے۔ آج اس طبقے کے ساتھ اب بنیے جیسا حساب کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے عاقبت کے بارے میں نہیں سوچا؟ اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا؟ افسوس کا مقام ہے ان علماء میں جن کو آپ نے ستایا، بہت سے تو اس دنیا سے چلے گئے۔ کن کن سے معافی مانگیں گے آپ؟ کن کن سے؟ کیا ان کی اولادوں سے معافی مانگنا ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ تلافی ہو جائے گی آپ کے اس جرم کی؟ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ اب یہ ظالم حکومت اپنے تعلیمی نئی پالیسی کے ذریعے سے امت کے عقائد کو لوٹنا چاہ رہی ہے۔ ایسے وقت میں اگر علماء کے ساتھ تمہارا یہ سلوک رہا تو یاد رکھنا تمہاری آنے والی نسلیں معلوم نہیں کس کھائی میں گرے گی، معلوم نہیں کہاں کن مندروں کے وہ گھنٹے بجائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر، ان علماء سے معافی مانگ کر اپنے نسلوں کے عقائد کی حفاظت کی خاطر ان علماء سے اچھا سلوک کیجیے، ان علماء کو اپنے پلکوں پر بٹھائیے، اور ان علماء کرام کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کی ان کی کفالت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ میں ایک عالم ہونے کے ناطے اپنے آپ سے بھی کہوں گا، ایسا نہیں کہ یہ گفتگو میری آپ کے ساتھ ہے، میں اپنے آپ سے بھی کہوں گا، دیکھ تیرا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے ایک سنہری زنجیر کی کڑی بنایا ہے، وہ سنہری زنجیر جس میں صحابہ ہے، جس میں تابعین ہے، جس میں امام اعظم ہے، جس میں امام احمد ابن حنبل جیسا جلیل القدر اسلام کا سپوت موجود ہے، اس زنجیر کی کڑی بنایا ہے۔ اس لیے امت کے ان نولہانوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ مت کرنا۔ امت نے اپنے جگر پاروں کو تیرے حوالے کیا
دیا ہے، اس لیے امت کے ان جگر پاروں کی صلاحیتوں کو ضائع مت کرنا۔ یہ صلاحیتیں وہ دوسری جگہ لگا سکتے تھے لیکن انہوں نے قرآن و حدیث کے لیے لگائی ہے، اس لیے ان کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کرنا، اپنے نافعیت کا اظہار کرنا۔ میں ذمہ داروں سے کہوں گا آپ اصول بنائیے، اگر بے اصولیاں ہوتی ہیں تو آپ گرفت کیجئے، اگر ان کی طرف سے کوئی کمزوریاں آپ گرفت کر سکتے ہیں، لیکن بغیر قصور کے اس طرح ان کو ستانا اور ان کے ساتھ بنیوں جیسا حساب کرنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، ہمارے نسلوں کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بس ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، امت کے عقائد کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔